جہاں تک آپ کا یہ سوال کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک جو کلسٹر پروجیکٹ ہے، مائکرو انڈسٹریز پروجیکٹ جو کلسٹر پہ بیس کرتا ہے، وہ ایک ہولسم پروجیکٹ ہے. ہولسم اس لیے کہوں گا کہ ان کو ہم شیلٹر بھی پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں، امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی ہیں، انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور سسٹینیبل بیسس بھی ہیں. اور ابھی آپ نے وہ فنڈ کی بات کی، کیش کی بات کی، تو ہم کلسٹر ڈیولپمنٹ کلسٹر انڈاؤمنٹ فنڈ بن رہا ہے، اور اس انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے سے ہم خاص طور پہ جو اظہر صاحب نے بات کی کہ وومن انٹرپرینورس جو ہیں ان کو سپورٹ بیسکلی کیا جائے گا. وہ آرفنز یا ہینڈی کیپڈ جو بچے ہیں، جو معذور ہیں یا ان کے آرفنز ہیں، وہ ایک کلسٹر ولیج میں ان کو بنا دی جائے گی. اور ٹیکنیکل اسکل سینٹر اس میں بنایا جا رہا ہے جو کہ جرمن کمپنی نے پرامس کیا کہ وہ ہمیں بنائیں گے. اور یہ سارا جو پروگرام ہے یورپین یونین کی کولیبوریشن سے ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی ہم اسلام آباد میں آرگنائز کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف یورپین یونین. اوکے. اور یہ ہولسم ایکٹیویٹی ہے. میں ہولسم کا بار بار لفظ استعمال کروں گا کہ یہ صرف شیلٹرز تک محدود نہیں ہے. کمپلیٹ پیکج ہے. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. اٹس اے کلسٹر بیسیکلی. اور اس انڈر ون روف آپ کو وومن انٹرپرینورس کی ٹریننگ بھی ہے، آپ کو انڈاؤمنٹ فنڈ کا ہے. اور جب یہ بچے اس کلسٹر سے باہر نکلیں گے اور اپنا کاروبار کرنا چاہیں گے تو وہ انڈاؤمنٹ فنڈ ان کو سیڈ منی بھی دے گا. اسٹارٹ دیئر اون بزنسز. اچھا، اس کو آسان زبان میں ہمارے جو ویورز ہیں شاید ان کو کلسٹر کے پتہ نہ ہو یا انڈاؤمنٹ فنڈ کا نہ پتہ ہو، اس کے ذرا سے آرام سے آسان الفاظ میں ذرا ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے ورک کرتی ہیں؟ جی، کلسٹر یہ جی کہ ایک کامن مینجمنٹ کے تحت ہم وہ جتنی سروسز ہیں وہ ایک ولیج کو پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. اس میں تقریباً 300 سے 400 لوگ رہیں گے، اور اس میں ڈسپینسری بھی ہوگی، اس میں اسکول بھی ہوگا، اس میں اور ضروریات ہوگی، اس میں کریانہ کے سٹورز، بیبی سٹورز بھی ہوں گے. جو لوگوں کے یہ سٹورز ڈسٹرائے ہو چکے ہیں ان کو ہم سیڈ منی دیں گے اس انڈاؤمنٹ فنڈ سے. تو یہ انڈاؤمنٹ فنڈ بیسیکلی یہ پول ہوگا جی ڈونرز فنڈز کا. اچھا. ہمیں جو فنڈز اس وقت جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ بڑی ماشاءاللہ بہت ہی انکریجمنٹ ہے اس میں. اور یہ جو فنڈ ہے یہ بورڈ آف مینجمنٹ ان کو کنٹرول کرے گی. اور بورڈ آف مینجمنٹ کے ممبرز کون ہوں گے؟ جو ڈونرز ہوں گے جو اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اس کلسٹر کو کون مینج کرے گا؟ وہ کلسٹر ایجنٹ ہوگا جو اسی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوگا. سو یہ بیسیکلی انہی کی ایکٹیویٹی کے وہ خود ہی لوگ ان کو مینج کریں گے. صحیح. فنڈز کی ڈسبرسمنٹ بھی وہ خود ہی فیصلہ کریں گے. اور مے بی ٹوائس اے ایئر اور ونس ایوری کوارٹر کلسٹر ایجنٹ جو ہے وہ بورڈ آف مینجمنٹ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کریں گے. تو یہ ایک لانگ ٹرم ایکٹیویٹی ہے اور یہ ہم مارچ سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور اگلے ونٹرز کے آنے سے پہلے ان کے انکم جنریشن شروع ہو جائے گی. اور انکم کیسے ہوگی؟ وہ ہم ایگریکلچر کے تھرو کر رہے ہیں، اور وہ بھی آرگینک ایگریکلچر. اس میں یورپین یونین ہماری بہت مدد کر رہی ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہی ہے. اینڈ ہیئر آئی وڈ لائک ٹو سے کہ وائی سب آرگینک اس لیے کہ اٹ ایڈز میکسیمم ویلیو ٹو دا پروڈکٹس. اگر ایک چیز 1 روپے کی بکتی ہے اور آرگینک 5 یا 8 روپے کی بکے گی، اس کے لیے مارکیٹ ایکسس کا ہونا ضروری ہے، جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں یورپین یونین پرووائڈ کر رہی ہے. ٹیکنیکل سینٹر ہمیں جرمن کمپنی میں سیٹ اپ کر کے دے رہی ہے. تو دیٹس وائی آئی کال اٹس اے ہولسم ایکٹیویٹی. اور شیلٹرز کے حساب سے جو ہم نے سرگودینس کا ایک بہت اچھا یہ ان کا ایک قسم کا انیشیٹو تھا بیمبو ہاؤسنگ کا. ہاں جی، اگر آپ سلائیڈس ہیں ہمارے پاس، اگر وہ فوٹوگرافس ہیں ہمارے پاس، اگر آپ یہ شو کریں. جی جی، یہ بہت کامیاب رہا جی، بہت کامیاب. لائٹ ویٹ ہے اور لوکل مٹیریل ہے، انڈیجنس ہے، انوائرمنٹلی فرینڈلی ہے. اور اچھی بات یہ ہے صاحب کہ یہ سوشو اکنامک فیبرک جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے بیچ میں ڈھل جاتا ہے. ایک اجنبی سی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں بہت اس میں اچھا رسپانس ملا ہے. اور یہ سلائڈس دیکھ کے شاید ہمارے اے ٹی وی کے آپ جب پہلے آئے تھے یہ دیکھیں یہ آیا اس کے اس میں آپ کو پھر فنڈنگ آپ کو یہ ہمیں کراچی سے ایک محترم ہے، انہوں نے بلکہ ہمیں لینڈ بھی ڈونیٹ کیا جی. ہمارا لینڈ بھی دیا، لینڈ ہے ڈونیٹ کیا کہ جی آپ 10 گھروں کا جو ہے زمین ہے وہ میری طرف سے آپ سمجھے ڈونیشن. اور 70 ہاؤسز کا آرڈر ہے ہمارے پاس.
اور یہاں پہ بنگالی ورکرز ہیں جو کراچی سے ہم نے ان کو بلوایا ہے، اور انفیکٹ ان بنگالی ورکرز کی ہم نے ایک یہ دیکھیں یہ جی یہ دیکھیے، یہ اس کو ہم برما بیمبو کہیں گے، یہ ویو ہوا ہوا ہے اور اتنا یہ ٹائٹلی ویو ہے کہ اس میں انسولیٹڈ مٹیریل بھی ہے اور ونٹرائزڈ ہے، اس میں کوئی سردی جانے کے اندر کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اور بڑا ہوملی ایٹماسفیئر ہے، اور یہ تقریباً جو بیسک گھر ہے وہ 400 اسکوائر فٹ ہے، جو بیسک یونٹ ہے، جس کی تقریباً کاسٹ جو ہے وہ 1,30,000 اور 1,35,000 ہے، اور جتنا مٹیریل ہے وہ لوکلی اویلیبل ہے، یہ کوئی آپ کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا، غالباً شاید شیٹس ہیں جی وہ ہوگی، مگر اور جتنا یہ آئیڈیا جو ہے یہ سرگودینز ہے، یہ ایک این جی او ہے، اولڈ بوائز ایسوسیشن پبلک اسکول سرگودا سے، ان کا بیسیکلی آئیڈیا ہے، تو یہ بہت کامیاب آئیڈیا رہا، اور یہ ارتھ کوئک پرون ایریاز میں بہت کامیابی ہے۔ اس میں میں آپ کو اگزامپل دوں گا کوسٹاریکا کا، جس میں یہی ہاؤسنگ سروائیو کیا 7.6 میگنیٹیوڈ کے ارتھ کوئک میں۔ اچھا، یہ 30 گھر وہاں سیمپل کے طور پہ بنائے گئے جو کہ سروائیو کیے۔ تو ہم ایک اٹیلین فرم کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے جو کہ ہمیں ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں گے اس کو بہتر طریقے سے کرنے کے، اور اس کی جو لائف ہے تقریباً 30 سال ہے۔ اچھا، یہ باہر کا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ مڈ پلاسٹر ہے، یہ آپ مزید کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیونکہ بیمبو کلچر ہمارے معاشرے میں اتنا ابھی کامن نہیں ہے، تو یہ مڈ پلاسٹر ہم نے کیا ہے تاکہ انسولیشن بھی بڑا اچھا ہے جی بالکل، اور وہاں کی اپنائیت بھی ہے، وہاں کے ہمارے جو لوکل ہٹس ہیں وہ یہ بھی اسی قسم کے ہیں، اور اس میں ہم نے جو ٹیکنالوجی بڑی سمپل ہے، بیسیکلی جو برما بیمبو ہم نے استعمال کیا ہے اتنا ہی ٹائٹلی ویو ہوا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے سردی جانے کی۔ اور اچھی جو بات ہے جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا اس کا امپلائمنٹ جنریشن کا، جو بنگالی ورکرز ہم نے کراچی سے ان کو دعوت دی وہ 12 کے قریب ہیں، ان کا ہم نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے تاکہ وہ خود اس کاروبار کو آگے لے کے چلیں۔ صحیح، ہمارا اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ایز اے ٹیم کام کریں اور جتنا اس میں ہے وہ خود اس میں حصہ لیں۔ اس میں ہم نے لوکل ورکرز کو بھی ٹریننگ دینی شروع کی، اور جس طرح ہمیں آرڈرز آتے جائیں گے اس طرح ہی یہ آئندہ یہ کام بھی بڑھتا جائے گا، اور لوکل جو لوگ ہیں وہ بھی اس ٹریڈ میں آئیں گے، اور انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز ان کے لیے بھی ہوں گی۔ تو یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے کلسٹر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اٹس آل انڈر ون روف، تو یہ صرف شیلٹرز کی حد تک نہیں ہے، امپلائمنٹ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پورا اس کا ایک پیکج ہے جو ہم نے اس کو ڈیزائن کیا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں بہت کامیابی اس لیے ہوئی کہ یہ لوکل انوائرمنٹ کے عین مطابق ہے، کوئی امپورٹڈ مٹیریل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں لوگ گھبرائیں گے رہنے میں، اور انڈیجنس مٹیریل ویری لو کاسٹ۔ سر آپ سے بات ہوتی رہے گی، میں فون نمبر میں اناؤنس کر دوں۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم لائیو کالز لیتے ہیں اور آپ کے کال سے بغیر یہ پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری لائنز کھل چکی ہیں، آپ ہمیں کال کریں 410234 کے اوپر، 92 جو ہے وہ کنٹری کوڈ ہے اور 51 جو ہے وہ سٹی کوڈ ہے۔ جب آپ کوشچنس کریں تو اپنا نام اور جس جگہ سے کال کریں وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا، اور کوشچنس کو اپنے بریف رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالز یہاں پر لے سکیں۔ آج جو ہمارے 3 مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ کو ایک بار پھر کرا دیتا ہوں کہ محمد طاہر انصاری صاحب ہیں جو کہ معاون چیئرمین ہیں الخیر ٹرسٹ کے۔ دوسرے میرے گیسٹ جو ہیں اظہر سعید صاحب ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے، اور تیسرے میرے مہمان ہیں ثاقب محی الدین صاحب جو کہ چیف ہے نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن منسٹری آف انڈسٹریز گورنمنٹ آف پاکستان۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اوپن ہے بالکل، اس میں ہم ریلیف ریہیب کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور مین فوکس جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شیلٹر کے اوپر کریں اور امپلائمنٹ جنریشن کے اوپر، یہ ہمارے جو ہے موضوع ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کوشچن کرنا چاہیں وہ آپ ضرور کوشچن کریں۔ طاہر صاحب، آپ چونکہ اس ایریے میں کافی ایکٹیو رہے، ابھی جیسے بارش ہوئی ہے اور برف باری ہوئی ہے، اس میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹینٹ ولیجز ہیں وہاں پر کون سی زیادہ جو ہے نا پرابلم کریٹ کرے گی، بارش یا برف باری؟ دونوں ایک دوسرے سے سخت ہے، البتہ برف باری کا جو مشکلات ہے وہ تھوڑا دیر کے لیے ہوتے ہیں اور بارش کے مشکلات دیرفا ہوتے ہیں۔ اس وقت میں نے خود عید بھی انہی ٹینٹوں کے ساتھ گزارا اور سارے بارش میں انہی متاثرین کے ساتھ رہا، اور اب بھی عصر کی نماز تقریباً میں نے وہیں اس ٹینٹ کی حالت میں گزاری۔ تو بارش میں یہ مشکل پیش آتے ہیں
کہ چونکہ پانی زیادہ ہوتے ہیں اور پانی نیچے سے بھی زمین جذب کر لیتی ہے اور ٹینٹ میں مشکلات پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ٹینٹ میں آگ جلا دیا جائے تو آگ جلنے کا خطرہ ہے جی. اور اگر نہ جلا جائے تو سردی ہے. تو بہت ہی سخت ترین مشکل زندگی ہے. اور برف کا یہ ہے کہ وہ جب تک گرے نہیں اور برف جو ہے وہ زیادہ نہ پڑے اور وہ ٹینٹ کو گرائے نہیں, اس وقت تک برف کی مشکلات کم ہے بنسبت بارش کی. بارش کی مشکلات زیادہ ہے. اور ایک المیہ یہ ہے کہ جو بھی ٹینٹ تقریباً 80% ٹینٹ جو مہیا کی گئی ہے وہ واٹر پروف نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے نے کہاں سے بھی. یہ ایک مشکل زدہ بات ہے. اس کے لیے اب اوپر سے شیٹ اور وہ مہیا کی گئی ہے, اور یا ان شیلٹر ہومز جو ہم نے 6 کیٹیگری کے بنائی ہے